اس وقت چونکہ فتنے کا دور ہے، فساد کا دور ہے، ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہے، اور اس وقت چونکہ ہمارا یہ جمع ہونا کوئی اور مقصد کی وجہ سے نہیں ہے، بولو ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو سب کچھ ملے لیکن ایمان نہ ملے تو اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازا، بولو نوازا کہ نہیں نوازا؟ اور قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتے میرے بندو میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت، بولو ستاروں کو کوئی گننا چاہے تو گن سکتا؟ نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، بولو مٹی کے ذرات کو کوئی گننا چاہے تو گن سکتا؟ نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہمارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ الغرض اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی وہ ہے دولت ایمان۔ ہمارے اکابر علماء میں جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، حضرت اقدس مفتی کفایت اللہ صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل گزرے ہیں، ایک بات اچھی بیان کرتے تھے، احسان کا جتلانا گناہ، بولو بے شک احسان کا جتلانا گناہ ہے، لیکن احسان کا بتلانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ احسان کا جتلانا گناہ ہے کہ میں نے احسان کیا اور احسان جتلا رہا ہے تو یہ شریعت کا گنہگار ہے، لیکن کسی ناقدرے کو احسان بتلا رہے ہیں کہ میں نے تجھ پر فلانے وقت پر، احسان جتلا نہیں رہے، بتلا رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں، تو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ احسان کا جتلانا گناہ ہے، احسان کا بتلانا گناہ۔ اللہ نے تمام نعمتیں دے کر یوں نہیں فرمایا میرے بندے میں نے تجھے فلانی نعمت دے کر احسان کیا، لیکن ایمان کے بارے میں اللہ کیا فرماتے؟ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے یوں مت سمجھو کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، بلکہ یہ تو میرا فضل شامل حال رہا، یہ تو میرا کرم شامل حال رہا کہ میں نے تمہیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا، ورنہ اللہ چاہتے تو بولو ہمیں یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، بولو نا بے شک عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن یہ اللہ نے احسان ہم پر فرمایا کہ ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ لیکن علماء فرماتے ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی نہیں ہے، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور اس وقت ہمارا جمع ہونا، اس وقت ہمارا بیٹھنا، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، سردی کے موسم میں اپنے گھر سے مسجد تک چلنا، یہ تمام نیک اعمال کا مقصد ایک ہی ہے۔ جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہے؟ اس لیے کہ علماء جانتے ہیں، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اللہ اس گھڑی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک دعا بتلاتا ہوں، اگر اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں گے، ہو سکے تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے، صبح شام کم سے کم نہ ہو سکے تو فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرے، اللہ پاک قبول فرمانے والے ہیں۔ قرآن کریم کے 3 پارے میں ایک آیت کریمہ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، جو آدمی اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھتا رہے گا اللہ موت کے وقت اسے کلمہ ضرور نصیب فرمائے گا۔ اور ایک دعا حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، تو میرے دل کو دین پر قائم رکھ۔ تو میرے پیارو اللہ ہم سب کو اللہ سے تعلق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ